السلام علیکم دوستوں، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستوں، بہت زبردست خبریں، جی ہاں، وہ خبریں جس کا آپ کو انتظار ہوتا ہے۔ پاکستان میں میرٹ کا جنازہ، وہ کہتے ہیں نا کہ میرٹ کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، شہر کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ جی ہاں، یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، یہ ہم اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد گلگت کے اندر ایک آغا خانی بچی کو 13 سال کی اغوا کر کے اور مانسیرہ میں اس کا نکاح کر دیا گیا۔ بڑی ہولناک خبریں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد جو انٹرا کورٹ اپیل کی گئی ہے، جو فوجی عدالتوں میں سویلین کے مقدمات چل رہے ہیں ان کے خلاف، اس میں ایک لارجر بینچ امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی ججز کا اس کی سن رہا ہے، تو انہوں نے اس کی تمام تفصیلات جو ہے طلب کر لی ہیں کہ 103 افراد جو کہ اس وقت جن کے مقدمات چل رہے ہیں فوجی عدالتوں میں، تو اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، کیا ہونے والا ہے، وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ اور اس کے بعد نجیب ہارون ایم کے آخرکار ان کے کاغذات نامزدگی بھی سینٹ کے لیے ان کی اپیل کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، تو اہل قرار ہو گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے۔ تو رؤف صدیقی کو ملتی ہے، نجیب ہارون کو ملتی ہے، فیصل واڈا کو ملتی ہے، یا بیچ کے اندر کود رہے ہیں عابد چشتی، یہ باتیں بھی آپ سے کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد مراد سعید کی بھی مراد برائی، جی ہاں تو یہ بھی ڈسکس ہوگا، اور بھی دیگر باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو بیل کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے۔ اس کے بعد جو آپشنس آتا ہے اس میں آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے، اور اس کے علاوہ آپ نے لائک کیجئے اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں ہمارے ولاگ کو۔ ساتھ ساتھ آپ جو ہے کامنٹس دیجئے، اس کے کامنٹس کی وجہ سے ہمیں بہت رہنمائی حاصل ہوتی ہے اپنے۔ اور ایک اپیل اور ہم کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں، احباب کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، اہل محلہ کو ہمارا یہ جو ہے شیئر کیجئے چینل، تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ اب ہم تفصیل میں جاتے ہیں، تفصیلاً باتیں جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مراد سعید کی مراد برائی، جی ہاں، مراد سعید کی جو سینٹ کے لیے ان کا نامنیشن فائل ہوئے تھے، لیکن اس پہ آبجیکشن کی وجہ سے ریٹرننگ آفیسر نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن اپیل میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اور وہ اہل ہو گئے۔ مراد برائی اب وہ سینٹ کے ممبر بن سکتے ہیں اور اپنی آواز اپنے قائد کے لیے بلند کر سکتے ہیں، جی ہاں۔ تو ایک تو یہ اسی سے سلسلے میں دوسری کڑی جب آتی ہے سینٹی کی جو بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر جناب یہ ہمارے نجیب ہارون صاحب جن کو ایم نے کیا تھا نامنیٹ، تو ان کی بھی اپیل مسترد ہو گئی تھی، لیکن بہرحال اب وہ اپیل ان کی ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، ان کی نامنیشن مسترد کر دی تھی آر او نے، وہ اپیل میں گئے، ٹربیونل نے ایکسیپٹ کر لی، اور اب وہ بھی الیکشن کے اہل ہو گئے ہیں۔ تو ادھر رؤف صدیقی بھی کمر کس کے بیٹھے ہیں، ادھر سنا عامد چشتی بھی میدان میں دمک رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، اور پیچھے سے ہیں فیصل واڈا۔ تو کیا بنے گا بھیا، کون جیتے گا؟ تو پیسہ چل رہا ہے، نجیب ہارون بھی بہت پیسے والے آدمی ہیں، بہت بڑے بلڈر ہیں کراچی کے، اور واڈا صاحب تو ہیں پیسے تو وہ تو صرف پیسے کا کھیل کھیلتے ہیں، بہت مالدار آدمی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب رؤف صدیقی کہتے ہیں کہ میں پرانا ہارڈ ورکر ہوں، میری تو بڑی خدمات ہیں، میں تو کبھی ہارا ہی نہیں، شکست تو میں نے دیکھی نہیں، چاہے میں صوبائی اسمبلی لڑا یا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا یا سینٹ کا لڑا، ہمیشہ جیتتا آیا ہوں، تو جیت میرا مقدر ہے، جیت کی لکیر میرے ہاتھ پر ہے۔ اور عامد چشتی بھی پیسے والے آدمی ہیں، وہ بھی گیم کر رہے ہیں پیچھے سے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، کون جیتتا ہے، لیکن ہم اتنا آپ کو ضرور بتا دیتے کہ واڈا صاحب کی جیت یقینی ہے، واڈا صاحب کی جیت یقینی ہے، کیونکہ ایم کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ ان پہ مقتدر حلقوں کا بھی دست شفقت ہے، تو ان کو تو آنا ہوگا، باقی لوگوں کو جانا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نجیب ہارون، جی ہاں، وہ بھی جیت سکتے ہیں۔ تو یہ دو کی میرے پاس یقینی، باقی کا واللہ عالم بالصواب۔ تو ایم کو یقیناً ایک ہی سیٹ ملے گی، وہ نجیب ہارون کی، اور باقی جو فیصل واڈا تو مقتدر حلقوں کے ہیں، اور باقی واللہ عالم بالصواب کون جیتتا ہے۔ تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے جیتتے ہیں۔ باقی جو لارجر بینچ جو ہے 6 رکنی، جس کے امین الدین خان سربراہی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر،
اس کے اندر اپیل کی داخل کی گئی ہے ایس خواجہ جواد صاحب کی طرف سے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی سویلین جو ہے وہ کے مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کورٹ میں نہیں چل سکتے، تو اس کے اوپر جناب جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف یہ انٹر کورٹ اپیل ہے، اب یہ اپیل داخل کی گئی لارجر بینچ کی، تو یہ کر رہی ہے اپنا سلسلہ، اس میں کافی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں لگتا ہی ہے کہ اب انہوں نے تفصیلات طلب کی ہیں کہ بھئی وہ 103 آدمی جو ہے نا وہ جن کے مقدمات چل رہے ہیں تو ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن ہم نے نہیں کیا، اس میں کچھ بری بھی ہم کرنے کے لیے تیار، بریت کے لیے بھی ہے ان کے کیس، لیکن ہم نے ان کو بری نہیں کیا کیونکہ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے ہمیں روکا ہوا تھا کہ کوئی فیصلہ نہ کریں، تو نتیجہ یہ ہے کہ فیصلے رکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کی تمام تفصیلات طلب کی ہیں ججز نے کہ 103 آدمی کے فیصلے کہاں تک پہنچے ہیں، کیا ہے، کیا پوزیشن ہے، کیا نام ہے، کیا کنڈیشنز ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں کافی پیش رفت نظر آتی ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنکس کہ وہ جو ہے نا سویلین کو وہاں بھیجنے کا جو ان کا ارادہ ہے جواد خواجہ صاحب کا کہ وہ ان کے مقدمات مانا چلیں، وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہوگی، لیکن ہاں کچھ لوگوں کے آنسو پوچھ سکتے ہیں، کچھ لوگ بری بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، انتظار فرمائیے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اور سائفر کیس، جی ہاں، سائفر کیس میں نے کہا تھا نا کہ اس میں نرم گرم چیزیں چل رہی ہیں، کیس کس بنیاد پہ ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا مضبوط ہے، تو اس میں کافی پیش رفت نظر آتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور امید یہ لگائے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے حلقے، خاص طور سے عمران خان کے قریبی حلقے اور ہمارے پیارے شیر افضل مروت صاحب کہ انشاءاللہ اس کے اندر جو منگل کے دن خوشخبری ملے گی، تو اندازہ یہی ہے کہ شاید اس کے اندر ان کو یا تو دیکھیں کہ مطلب یہ کہ کیس کمزور ہے تو اس کے اندر ان کو ضمانت مل جائے یا اور بھی چیزیں مل جائیں، اور اس کے بارے میں کیس کے اندر کوئی ایسے فلاز نکل آئیں جو آگے چل کے گورنمنٹ کے لیے جو ہے اس کو کیس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے، یا وہ کیس تھوڑا کمزور پڑ جائے، تو بہت ساری باتیں ہیں۔ ابھی دیکھیں کس اینگل سے جج صاحبان دیکھتے ہیں اور کس اینگل سے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے۔ تو یہ ہے، پھر میں نے بتایا کہ گلگت کے اندر جو ایک آغا خان کمیونٹی کی بچی جو جماعت خانے جا رہی تھی، 13 سال 3 مہینے کی بچی، اس کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا، اور اس کے ماں باپ ڈھونڈتے رہے، اور حالاں پتہ لگا کہ ایک ہفتے بعد کہ اس کا تو نکاح بھی ہو گیا ایک 16 سالہ لڑکے سے مانسیرا کے اندر۔ پھر اس کی ویڈیو جاری ہو گئی، اور ویڈیو جاری ہونے کے بعد جناب کہ بھائی میں تو جو ہے نا میری عمر غلط لکھی گئی ہے، میری عمر تو 16 سال ہے، یہ ہے، اور میں نے نکاح کر لیا اپنی مرضی سے، مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ وہ بچی معصوم سے کیا آپ لکھوا رہے ہیں، کیا بیان دلوا رہے ہیں؟ تو یہ یہاں کا طریقہ ہے، سندھ میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور یہ ہوتا ہے ہندو لڑکیوں کو لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نکاح کر کے ان سے بندوں کی نوک پہ بیان دلوا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی ہم تو اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ بھائی وہ آدمی آزادی نہیں ہے، بچی بیچاری، اس کو کیا بیان ہے، کیا بیان کی حقیقت ہے؟ پھر جناب وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا وہ بھی لگا دیا گیا کہ جناب جو سرٹیفکیٹ کہ بھئی ہم نے معائنہ کیا، یہ کیا، اس کے خد و خال بچی کے بتاتے ہیں کہ یہ تو 16 سال کی۔ ارے اس کی شناخت، خد و خال اور جو اعضاء کو کیا کر رہے ہیں آپ، بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس طریقے سے جو ہڈیوں کے جو ڈی این اے ہوتا ہے، وہ بہت ساری آرگن کی گروتھ کو دیکھا جاتا ہے، بہت سارے فیکٹرز کو دیکھا جاتا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ کمیونٹی جو ہے نا بہت سراپا احتجاج ہے پورا۔ انہوں نے پہلے اپنے شہر میں کافی ہنگامہ رہی کی ہے، اسلام آباد میں بھی وہ آئے احتجاج کرنے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے، جبراً لوگوں کو چینج کرانا یا ان کے نکاح کروانا یا ان کو اپنے مسلک سے یا مذہب سے دور کروا کے یہ کرنا، یہ بہت غلط ہے۔ علماء کرام کو بھی اس خلاف جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دیکھیں اسلام میں یہ ضرور ہے کہ سارے لوگ نئے لوگ داخل ہوں اور نئے مذہب اسلامی مذہب میں آئیں یا دائرے میں داخل ہوں، یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ جبر کر کے آپ نہیں کر سکتے، ان کی اپنی اگر وہ عقیدے کے لحاظ سے متاثر ہو کے اسلام کے اصولوں سے آتے ہیں تو فبہا ان کو لائیے، ان کو کیجیے۔ تو یہ باتوں میں بہرحال میرا اختلاف رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہتے ہیں کہ میرٹ کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، شہر کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ جی ہاں، میرٹ کا جنازہ لاہور کے سب سے مشہور کالج ایچٹسن جو کالج ہے
تو وہ بڑے مشہور ہیں اور وہاں کی بہت اچھا معیار تعلیم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے جو اصول و قواعد انٹرنیشنل میرٹ کے ان کو وہ پرکھا جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہاں داخلے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ رزلٹ آتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ ظاہر ایک اسکول ہے، وہ انڈر میں آتا ہے، گورنر کے آتا ہے، پھر اس کا اپنا بورڈ آف گورنرز بھی ہے، پھر اوپر سے گورنر تو پنجاب کے انڈر میں جو ہے اس کا وہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ پھر اب سیاسی دباؤ ڈالتے ہیں اور بہت زیادہ سیاسی دباؤ ڈالتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ داخلہ کرانے میں اپنے بچوں کو اور ان کو پاس کروانے میں اور ان کے ساتھ ان کو پروموٹ کروانے میں اور بہت سارے چکر چلاتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو ہے وہاں کے جو پرنسپل ہیں مائیکل اے تھامسن، جو کہ آسٹریلین شہری ہیں، وہ ان کو بنایا گیا تھا پرنسپل، ان کا ویزا 3 سال کا تھا، وہ آئے، انہوں نے سنبھالا اور انہیں جو وہاں کے قواعد ہیں مغرب کے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، مغرب اور امریکہ وغیرہ میں، کینیڈا میں، کہ وہ اصول کی بات ہوتی ہے، میرٹ کی بات ہوتی ہے، میرٹ پر ہر چیز کی جاتی ہے، تو انہوں نے وہی اصول چلانے کی کوشش کی، لیکن بیچارے اس گرداب میں پھنس گئے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں میرٹ ویرٹ کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو اشرفیہ ہے، یہاں تو ایلٹ کلاس ہے جو لوٹتی ہے، جو بدماشی کرتی ہے، جو اپنے نااہل اور ناکارہ بچوں کو بھی اچھے اسکولوں میں داخلہ کراتی ہے، پھر ان کے پتہ نہیں کیسے نمبر بڑھواتی ہے، ان کو آگے کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ حکمرانی کے لیے ان کو لائق بنا کر حکمران بنا کے پیش کرتی ہے، اور پھر وہ بیوروکریسی، باوردی، بے وردی اور مختلف شعبوں میں آ کے کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر وہ ہیڈ بن جاتے ہیں، سیاست کے بھی وہ استاد بن جاتے ہیں، بس بڑے سیاستدان بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت ہی میں نے رجسٹ کیا، بہت رجسٹ کیا، لیکن آخرکار اب میں جناب یہ یہاں کے سسٹم کو سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اتنا پریشر آتا ہے، اب جو نئے ایڈمیشن آ رہے ہیں اس پہ جو پریشر ہے اتنا زیادہ ہے کہ ایسے ایسے نااہل لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو میں داخلہ دوں جو میں نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے پرانی مثالیں بھی دی ہیں، نہیں دے سکتا اس لیے میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ریزائن اپنا سبمٹ کرا دیا ہے، ساتھ میں انہوں نے کئی مثالیں بھی دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب کشمالہ طارق کے بیٹے کے داخلے کے لیے 1 سال پہلے اتنا مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا، جبکہ وہ بالکل ناکارہ بچہ تھا، وہ میرٹ پہ نہیں آتا تھا، لیکن اس کے لیے اس قدر پریشر ڈالا گیا کہ اس کو داخلہ دینا ہی دینا ہے آپ کو۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کشمالہ طارق ہیں، وہ خواتین ایمبیسڈر کی بن کے بیٹھ جاتی ہیں، ہیڈ فلاں کی بن جاتی ہیں، اور ہر آدمی سیاسی بڑے بڑے لیڈروں سے ان کے تعلقات ہیں، ان کے چاہے عمران خان کی حکومت ہو، چاہے وہ نواز لیگ ہو، وہ ہر فن مولا، ہر دور کی بادشاہ، ہر دور کی ملکہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ رہتی ہیں، اور خفیہ طریقے سے سینٹ کی ممبر بھی بن جاتی ہیں، خفیہ طریقے سے وہ بڑے بڑے عہدے بھی لے لیتی ہیں، امبڈسمین کا عہدہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو بہرحال پھر انہوں نے اس کی مثال دی پرنسپل صاحب نے کہ جناب جو ہے عادل خان چیمہ صاحب کے جو ہے نا ناکارہ بیٹے تھے، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، جب ہم نے اس کو فیل کر دیا، یہ کر دیا، تو ہم پہ اتنا پریشر ڈالا گیا کہ ان کو پرموٹ کرو، ان کو آگے کرو، یہ کرو، اور پریشر حد سے زیادہ ڈالا گیا۔ آخرکار ہم نے ان کو جب ایکسپیل کر دیا، نکال دیا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو فیس انہوں نے جمع کرائیں وہ واپس کر دو، یہ کر دو۔ ایک قسم کی پاکستان میں بڑی کہتے ہیں نا کہ میرٹ کا جنازہ ہے، میرٹ کا جنازہ۔ یہ ملک جو ہے صرف اشرفیہ کے لیے بنا ہے، یہاں غریبوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف امیر جو ہے، چاہے وہ چور ہوں، ڈاکو ہوں، لٹیر ہوں، بدماش ہوں، گنڈے ہوں، چاہے ان کے بچے کتنے نااہل ہوں، لیکن ان کو راتوں رات بنا دیا جاتا ہے، ان کے بڑے بڑے کالجوں میں داخلے کرائے جاتے ہیں، ان کو جا کے پھر بڑے بڑے عہدوں پہ لایا جاتا ہے، ان کو باہر کی ملکوں کی جعلی ڈگریاں دلوا کے کیا کیا بنا دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑے حالات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ گورنر جو ہے کوئی بلیغ الدین صاحب بنے ہوئے پنجاب کے، بہت ہی انہوں نے مجھ پہ پریشر دیا، حد سے زیادہ دباؤ ہے مجھ پہ، اور مجھ سے کہا جاتا غلط کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب جو نئے ایڈمیشن آ رہے ہیں اس کے لیے مجھ پر اس قدر زیادہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ صاحب اس کو داخلہ دو اور اس کا داخلہ دو اور اس کو یہ کرنا ہے اور آپ کو وہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے پرچیاں آ رہی ہیں، لسٹ آ رہی ہیں، فون آ رہے ہیں، گورنر ہاؤس سے مجھ پہ دباؤ ہے، جو بورڈ آف گورنرز کے اندر جو لوگ ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، وہ مجھ پہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ میں ایک آسٹریلین شہری ہوں، میں ایک آنیسٹ سے کام کرتا ہوں، میرا کام ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے، یہاں پہ رولز ریگولیشنز کے تحت چلنا ہے، آئین اور جو ہے میرٹ کی بات کرنی ہے۔ تو جب میں اس اصولوں کی بات کرتا ہوں، میرٹ کی بات کرتا ہوں، تو یہ دباؤ میرے لیے بیکار ہے۔ ایسی نوکری پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، میں اس کو ایک لات مارتا ہوں اور یہاں سے جاتا ہوں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہنے لگا کہ حد تک یہ ہے کہ میں 3 سال کے ویزے مجھے دیا گیا تھا جب میں نے کانٹیکٹ لیا تھا ایز اے پرنسپل، لیکن میرا جو ہے دباؤ پہ جو انہوں نے میرا وہ معطل کر دیا۔
اور بعد میں جو ہے وہ چودھری سرور ملے اور یہ ملے جو زمانے کے گورنر تھے عمران خان کے دور میں، کرا کے انہوں نے 3 مہینے کے لیے ایکسٹینشن میرا ویزا کرا دیا ایکسٹینڈ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نا، یہ رولز نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے بلیک میل ہوں اور پھر اپنی مرضی سے چلا نہ سکوں، معیار تعلیم اس کالج کا بڑھا نہ سکوں، اس کا ایک انٹرنیشنل معیار پہ اس کے نام کو لے کر نہ جا سکوں، تو بیکار ہے میرے لیے تو آسٹریلیا میں بڑی بڑی نوکریاں ہیں، پوری دنیا میں نوکریاں ہیں، تو انہوں نے اس کو لات مار دی، انہوں نے کہا ریزائن پیش کر دیا، انہوں نے کہا جی اب جو نئے ایڈمیشن آ رہے ہیں ان میں جو سفارشی لوگوں کے نام آئے جن کے لیے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، فورس اپلائی کی جا رہی ہے، میں اس پہ یہ کام نہیں کروں گا، لہٰذا میرا ریزائن لو، اب جس کو بھی بناؤ وہ جو چاہے کرے، جس کو ایکسیپٹ کرے وہ کرے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ اب بتائیے اس کا کتنا برا اثر پڑنے والا ہے، پوری دنیا میں یہ اثر جائے گا کہ یار کیسا جس ملک میں جو ہے صرف ناجائز کام ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے کام ہوتے ہیں، جہاں غریب کی آواز نہیں سنی جاتی، جہاں پہ میرٹ اور اصولوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ میرٹ اور اصول، بات غریب کی نہیں، پیسے والے تو سب ہیں، وہاں کی فیس بہت زیادہ ہے، لیکن کم از کم اصول تو ہو کہ بھئی ٹھیک ہے، مالدار آدمی کا بچہ بھی تو اس قابل ہے کہ داخلہ مل جائے، پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ایسے بندے جو بالکل ناکارہ نکمے، ان کو بھی داخلہ کرنے کے لیے، داخلہ دلوانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ اس دباؤ کے عادی نہیں ہیں، وہ لوگ اس معاشرے میں پیدا نہیں ہوئے، وہ جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہاں اصولوں کی بات ہوتی ہے، وہاں میرٹ کی بات ہوتی ہے، وہاں قواعد کی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ریزائن کر دیا، اور ہمارے ایک پیارے جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے یار، تو تارڑ صاحب وزیر اطلاعات اور ارشاد، نہیں سب غلط ہے، جی وہ بالکل اس کا رائٹ ہے، عہد چیمہ صاحب کا بالکل رائٹ ہے کہ وہ ان کے بچے جو تھے 3 سال سے نکال دیے گئے تو اپنی فیس تو واپس لیں گے صاحب، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ آدمی غلط کر رہا تھا۔ یعنی وہ غلط لوگوں کو، بلیک میلرز کو، چیٹرز کو، ان لوگوں کو وہ ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ وہ آپ کی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، یا وہ آپ کی اس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، وہ آپ کی اشرفیہ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، وہ ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، تو آپ جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے، یہ پرنسپل یہ ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے، اصول کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یار تارڑ صاحب، خدا کے لیے بے شک اپنی ہی آواز کان میں رکھنا، لیکن شہر کی خاموشی بھی دھیان میں رکھنا کہ یہاں کے لوگ پاگل نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں کہ تم الٹی سیدھی بکواس کر کے آگے جو ہے نا بیان بازی کر رہے ہو اور یہ کر رہے ہو۔ تمہیں تو خود اڑ جانا چاہیے تھا کہ ہاں میں اس پرنسپل کے لیے نہیں جانے دوں گا، اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ایڈمیشن کے اندر، کالج کے اندر۔ جب یہاں یہ حالت ہے تو جابوں میں کیا ہوتا ہوگا؟ جابوں میں کس کو جاب ملتی ہے؟ کن لوگوں کو بڑی بڑی پروموشنز ملتی ہیں؟ کن لوگوں کو راتوں رات جو ہے جناب وہ ہمارے سنجرانی صاحب، صادق سنجرانی اپنے بھائی کو جو ہے وہ ایک پیون سے لے کے اس کو 21 گریڈ کا افسر بنا دیتے ہیں۔ ایک پرویز الہی صاحب جو ہے ابھی کسی کو معمولی وہ بھٹی کو جو لے کے چلتے ہیں تو وہ جو ہے 12ویں گریڈ سے لے کے اس کو 22 گریڈ تک لے جاتے ہیں۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا فراڈ ہے، یہ کیا دھوکہ ہے؟ تو میرے بھائی یہ معاشرہ اس طرح زندہ نہیں رہ سکتا۔ معاشرہ جو ہے جب اٹھے گا نا تو بھیا کچھ نہیں بچے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارہ۔ تو دوستو میں اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل پر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔